عنده ذرة شاي يغموش تفضل تفضل. هذا المستكى الاندونوسي وهذا مستكى آرٹ ورک ہے یہ عثمانی کیلفٹ کے وقت کا ہے. یہ پتھر جو ہیں سمندر سے نکالے جاتے تھے اور ان کو تراش کر دیواریں تعمیر کی جاتی تھی. پہلے زمانے میں پیٹیاں لے کے جاتے تھے ہم لوگ, اسی طرح کی ٹین کی پیٹیاں ہیں بھائی. میں ہوں موجود پرانے بلد. یہ جدہ کا تاریخی دل کا علاقہ ہے جو سعودی عرب کی ثقافتی ورثے اور تعمیرات کی خوبصورتی کی عکاسی کرتا ہے. جدہ کا پرانا بلد, جسے عام طور پر صرف بلد کہا جاتا ہے, واقعی شہر کی جان اور اس کا تاریخی دھڑکتا دل ہے. یہ محض ایک پرانی جگہ نہیں بلکہ سعودی عرب کے شاندار ماضی, فن تعمیر اور بھرپور ثقافت کا جیتا جاگتا نمونہ ہے. یہ ہے بھائی سوریا سے, سب سعودی عرب سے, اور یہاں پر ٹریڈیشن کا ہو رہا ہے ملاپ. شاي نعناع هذني حبات منذ ذرة قليلة بطاطس عصيرات. ہماری چنا چاٹ سے تھوڑا مختلف ہے. اس میں آپ کو یہ شاید شلجم ہے یا کیا ہے, اس میں سب چیزیں ڈلی ہیں. زبردست کھڑا ہے. بلد کو یونیسکو نے عالمی ورثہ قرار دیا ہے اور اسے دیکھتے ہی آپ کو احساس ہوا کہ کیوں یہاں کی عمارتیں کوئی عام پتھر کی نہیں بلکہ مرجان کے پتھروں سے بنی ہیں, جو تقریباً 19ویں صدی یا اس سے بھی پرانی ہیں. یہ گھر جس میں اس وقت موجود ہوں 400 سال سے پرانا گھر ہے. اگر آپ ان پتھروں کی طرف غور کریں, یہ پتھر سمندر کے پتھر ہیں, کورل سے. یہ پتھر جو ہیں سمندر سے نکالے جاتے تھے اور ان کو تراش کر دیواریں تعمیر کی جاتی تھی. اور ان پتھروں میں جس طرح کے آپ دیکھیں سوراخ ہیں, تو سوراخوں میں سے ہوا جو ہے ایک دوسری طرف سے کراس ہوتی تھی اور اس کی وجہ سے یہ گھر ٹھنڈے رہتے تھے اور اس گرمی کے موسم میں اے سی کا مزہ دیتے تھے. اور انہی کے اوپر جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ لکڑیوں کی چھتیں تھیں. یہ جو بعد میں اس طرح کی لکڑی آنا شروع ہوگی, لیکن اس سے پہلے تو کھجور کی جو تنے ہیں ان کو اس طرح لگا کر ان کے اوپر چھتیں کھجور کے پتوں سے ڈالی جاتی تھی. یہ جو آرٹ ورک ہے یہ عثمانی کیلفٹ کے وقت کا ہے. یہ وہی پتھر ہیں جو سمندر سے نکالے گئے اور پھر ان کے اوپر نقش و نگار کیے جاتے تھے. یہ فن تعمیر اس علاقے کی ایک خاص پہچان ہے. وقت کا سفر, بلد کی گلیاں اور بازار آپ کو ایک عجیب سا پرانے زمانے کا شہر اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. Welcome to our place here in Al Balad Jeddah. We are here in the oldest museum or oldest house. As you can see, the place is very old. It's about more than 400 years old in this area. اس علاقے کو بڑی محنت اور محبت سے محفوظ کیا گیا ہے. کئی گلیاں تو اب صرف پیدل چلنے والوں کے لیے مختص کر دی گئی ہیں تاکہ لوگ آرام سے یہاں کی خوبصورتی کا نظارہ کر سکیں. ان گلیوں میں آپ کو مقامی کاریگروں کی آوازیں سنائی دیں گی. ہر طرف سے تازہ مصالحوں اور خوشبوؤں کا ہجوم ہوگا جو آپ کے حواس کو بیدار کر دے گا. هذا عندك اللبان العدني وهذا المستكى الاندونوسي وهذا مستكى, وعندك هنا القرفة وعندك الكمون السوري والعصفر السوري. We are specialized in sado weaving. It's an ancient craft in Saudi Arabia. Me and my husband, we are practicing this since 3 years ago, and we are trying to revive this ancient craft by adding it to our fashion, to our souvenirs, to our different lifestyles. So we will introduce it to tourists and to Saudi young generations. یہاں کے بازار جنہیں سوق کہا جاتا ہے ایک الگ ہی دنیا ہے. یہ محض خریداری کی جگہ نہیں بلکہ ثقافت کا مرکز ہے. بلد کے سوق آپ کو صدیوں پرانی تجارتی روایات کی جھلک دکھاتے ہیں. پہلے زمانے میں پیٹیاں لے کے جاتے تھے ہم لوگ, اسی طرح کی ٹین کی پیٹیاں ہیں بھائی. یہ یہاں کی بھی ٹریڈیشن میں شامل ہے کہ یہ سامان اپنے میں رکھتے تھے. یہ دیکھیں بیوٹی باکس ہے. یہاں آپ کو ہر طرح کی چیزیں ملیں گی, مثلا ہاتھ سے بنی نادر چیزیں, عمدہ مسالے, چمکیلی زیورات جو عرب فنکاری کا ثبوت ہے. یہ شادیوں پر, عید پر اور جو بھی مختلف تہوار ہیں اس پر یہ پہنی جاتی ہے. بڑے بڑے لوگ انہیں پہنتے ہیں. اور یہ چپل جو ہے 50-100 ریال سے لے کر 1000-1500 ریال تک بھی ہوتی ہے. یہ وہ جگہیں ہیں جہاں مقامی لوگ روزانہ ملتے ہیں, قصے, کہانیاں سناتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ
वक्त गुजारते हैं और अपनी विरासत का जश्न मनाते हैं। यहाँ आकर आपको एहसास होता है कि एक कम्युनिटी कैसे मिलजुल कर रहती और फलती फूलती है। अगर आप सऊदी अरब के माजी और इसकी असल रूह को महसूस करना चाहते हैं तो बलद का दौरा करना बिल्कुल लाजमी है।